الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو تمام قسم کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، دنیا جہان کے سارے امور انجام دینے والی ذات وہی ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے. سبحان ما شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی جانب اپنی دعوت اور اپنے پیغام کے ساتھ روانہ کیا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو اپنی اپنی بستیوں، علاقوں، قوموں، قبیلوں اور خاندانوں میں بڑی ہی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، والی بطحہ، مصدر مہر وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام الحرمین، امام القبلتین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جن کی تعلیمات دنیا والوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جاتی ہیں، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایسا قانون اور ایسی شریعت عطا کی کہ جس پر عمل کرنے کے بعد، جسے اختیار کرنے کے بعد یقینی طور پر دنیاوی اعتبار سے بھی ایک انسان کے لیے کامرانی ہے، اس کے لیے فلاح ہے اور نجات ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان دین،
نوجوانان اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان کے تحت خطاب کیا تھا وہ عنوان تھا اخلاص، اور اس کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ اس بیان کے اور اس خطاب کے شروع میں ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری ساری عبادتوں کا اور اس کے قبول ہونے کا جو معیار ہے وہ دو چیزوں پر ہے۔ تمام عبادات کے قبول ہونے کے بنیادی طور پر دو شرائط ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ سب سے پہلی شرط اخلاص، جس کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر الحمدللہ ہوا، اور دوسری جو شرط ہے یا دوسرا جو معیار ہے جس کی بنیاد پر ایک ایمان والے کے، ایک مومن کے، ایک مسلمان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتے ہیں، وہ ہے اتباع سنت۔ جب تک یہ دو شرائط ہمارے عمل کے اندر موجود نہیں ہیں، چاہے وہ عمل کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ عبادت کسی بھی طرح کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نفل ہو کہ فرض ہو، جسمانی ہو یا مالی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تمام عبادتوں کی قبول ہونے کے بنیادی طور پر یہ دو شرائط ہی ہیں، ایک اخلاص کا پایا جانا، دوسرا اتباع سنت کا پایا جانا۔ عبادتوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ کبھی عبادتیں مکمل طور پہ ادا نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے معافی ہے، اس میں کوئی پکڑ اور کسی قسم کا مواخذہ اللہ کے دربار میں نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ دو شرائط نہیں ہیں اس وقت تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ عمل کرنے والے کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہمارے ایسے بہت سارے بھائی ہیں جو اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، نمازیں ان کی بہت زیادہ ہیں، روزے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، نوافل کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام، لوگوں کے ساتھ اچھائیوں کا اہتمام، حسن سلوک کا اہتمام، ساری اچھائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو اخلاص نہیں پایا جاتا اور اتباع سنت نہیں پایا جاتا۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن میں اخلاص بھی پایا جاتا ہے، جو خالص طور پر اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کو رب جانتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادتوں میں اتباع سنت نہیں پایا جاتا، جس کی بنیاد پر ان کی عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں۔ اور اتباع سنت اصل میں ہے کیا؟ آیات کے خطبہ جمعہ کے اندر مختصر طور پر 2-3 آیات کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر فرامین کی روشنی میں یہ بات بیان کروں گا کہ اتباع سنت اصل میں ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو نہ ماننے کے سب نقصانات کیا ہیں، اس کا گناہ کیا ہے، اس کے عذابات کیا ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اتباع سنت کہتے کسے ہیں، اس سلسلے میں آج مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو جانیں کہ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لفظ اتباع تبع سے نکلا، جس کے معنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے چلنا یا کسی کی پیروی کرنا، اسے اتباع کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، یہ شعبہ کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ھذا القرآن کائن لکم وکائن لکم علیکم وزرا، یہ قرآن تمہارے لیے، بے شک یہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور یہی قرآن تمہارے لیے باعث بوجھ بھی ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے جہاں باعث اجر ہے، جہاں باعث ثواب ہے، جہاں باعث رحمت ہے، جہاں باعث برکت ہے، وہیں پر یہ قرآن لوگوں کے لیے باعث بوجھ بھی ہے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ عذاب کا اور بوجھ کا ذریعہ بنے گا۔ آگے کہتے ہیں فاتبعوا القرآن، اس لیے قرآن کی تم پیروی کرو، قرآن کو اپنے پیچھے مت ڈالو بلکہ تم قرآن کے پیچھے چلو، تم قرآن کی پیروی کرو۔ فإنه من يتبع القرآن، جو آدمی قرآن کی پیروی کرتا ہے، قرآن کی اتباع کرتا ہے، قرآن کے پیچھے چلتا ہے، يهبط به على رياض الجنہ، وہ قرآن اسے جنت کے باغیچوں میں پہنچا دیتا ہے۔ جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، جو قرآن کی اتباع کرتا ہے، قرآن کے پیچھے چلتا ہے، اس کو قرآن جنت کے باغیچوں میں پہنچا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعُهُ الْقُرْآنَ، اور جو اپنے آپ کو قرآن کو پیچھے ڈال کر
کر دیتا ہے۔ تو قرآن کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتباع کے معنی پیچھے چلنا، اور اصطلاحی تعریف میں کیا ہے؟ هو ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ۔ شریعت کی اصطلاح میں اتباع کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بات ثابت ہے اس بات کی اتباع کرنا، اس بات کی پیروی کرنا، اس بات کے پیچھے چلنا، اور آپ کے اصحاب کے ذریعے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان باتوں کی پیروی کرنا اور ان کے پیچھے چلنا، اسے شریعت میں اتباع کہا جاتا ہے۔ اتباع کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 56 مقامات پہ تذکرے فرمائے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 56 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتباع کا حکم دیا ہے۔ وہاں پر اتباع، اللہ کی اتباع کا بھی تذکرہ ہے، وہاں پر اللہ کے رسول کی بھی اتباع کا تذکرہ ہے۔ ایمان والے صحابہ جو دنیا سے گئے، جن کے اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی اور ان کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر کسی کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، اس نے ہدایت حاصل کر لی۔ ایسے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اتباع کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک بات احادیث کی جائے، احادیث میں 35 سے زیادہ احادیث ایسے ہیں جس میں اتباع سنت کا، اتباع رسول کا، اتباع نبی علیہ السلام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ آل عمران کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ اور آج لوگوں کی زبانوں پر، مسلمانوں کی زبانوں پر یہ شکوے ہیں، یہ شکایات ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ہم اللہ کے آگے اپنے سجدوں کو جو ہے ٹکاتے ہیں، اپنے پیشانیوں کو رکھتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کے سامنے آ کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری مشکلیں دور نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں مختلف قسم کے عذابات ہیں، کہیں مختلف قسم کے فتنے ہیں، کہیں آزمائشیں ہیں، کہیں بیماریاں ہیں، کوئی جسمانی طور پر بیمار ہے، کوئی روحانی طور پر بیمار ہے، کوئی اپنے اولاد کے معاملے میں بیمار جو ہے پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہے۔ یہ ساری پریشانیوں کا نچوڑ اور یہ ساری پریشانیوں کا اگر ہم وجہ جانیں گے، اس کا سبب جانیں گے، ہمیں ایک ہی بات پتہ چلتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، اللہ رب العالمین ہمیں چاہتا نہیں ہے، اور اللہ کی چاہت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کے تمہیں کام کرنا پڑے گا، میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی، میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ میری باتوں کو ہٹا دو، کسی اور کی بات کو مان لو۔ کوئی اپنے اماموں کی بات کو مان کر آگے چلتا ہے، کوئی نبی کی بات کو ہٹا کر اپنے پیر اور مرشد کی باتوں کو لے کر چلتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کی بات ہوگی اپنی جگہ پر درست، لیکن میرے پیر نے ایسا کہا ہے، میرے فقیر نے ایسا کہا ہے، میرے امام نے ایسا کہا ہے، میرے مفتی نے ایسا کہا ہے۔ مفتیوں کا مرتبہ، اماموں کا مرتبہ، علماء کا مرتبہ، محدثین کا مرتبہ، صحابہ کا مرتبہ، ان کے سارے مراتب الگ الگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی ذات کا ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے، باقی کسی کی اتباع کا اللہ نے حکم نہیں دیا، نہ آپ کے پیر کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا، نہ آپ مفتی کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا، نہ آپ کی محدث کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا۔ اتباع کا حکم دیا گیا تو اللہ کے نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے جو ہے بات کو مان کر چلو، میرے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور ایک بات آپ کھلے انداز سے سوچیں، کھلے ذہن سے سوچیں، صاف ذہن سے سوچیں کہ جس سے اللہ محبت کرنے والا بن جائے کیا اس پر کوئی مصیبتیں آ سکتی ہے؟ جس سے اللہ محبت کرنے والا بن جائے اس کی ساری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ جس سے اللہ محبت کرنے والا بن جائے اس کے گھروں کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، اس کے مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اس کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی میرا بندہ
فرمایا میں اس کے جانب دوڑ کے آ جاتا ہوں اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کب کرتا ہے؟ ہم جب نبی کی اتباع کرتے ہیں، ہم جب نبی کی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یحببکم اللہ کے اندر اگر ہم دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو دنیا کے سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، اور اخروی اعتبار سے اگر دیکھا جائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور انسان کے لیے دھونا ہی کیا ہے؟ انسان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا مقصد کیا ہے؟ ایک ایمان والا، ایک مومن بندہ عمل کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال کے بدلے مجھے جنت حاصل ہو جائے، جنت میں داخل ہو جاؤں، اور جس آدمی کے نام اعمال میں گناہ رہیں گے نہیں اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہو جائے گا۔ تو اتباع سنت کا فائدہ کیا ہے؟ اتباع سنت کا عمل کرنے سے، اتباع سنت اختیار کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ انعام کے اندر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مرتبہ صحابی فرماتے ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کو کھینچا، ایک لکیر کو آپ نے کھینچا، خطاً آپ لکیر کو کھینچا اور فرمایا ہذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ثم خط خطوۃ عن یمینہ وعن شمالہ، آپ نے اس لکیر کے دائیں جانب اور اس لکیر کے بائیں جانب مختلف لکیروں کو کھینچا اور فرمایا ہذہ سبل، یہ مختلف راستے ہیں، اور ایسے راستے جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور یدعو الیہ، وہ انسانوں کو اپنے جانب بلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی آیت کی جو ہے کریمہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو تمہیں صحیح راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اگر تم اللہ کے رب العالمین کے راستے کے سوا دوسرے راستے کی اتباع کرنا چاہو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا دوسرے راستوں کی اتباع کرنا چاہو گے، اور اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا، یہی اصل میں دوسرے راستوں کی پیروی کرنا ہے، اصل میں یہی دوسروں کی اتباع کرنا ہے، اصل میں یہی دوسروں کی پیروی کرنا ہے۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ایک ایمان والے بندے کو اس پر جو ہے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی چوں و چرا کے اس کو ماننا ہے، اسے قبول کرنا، اس پہ عمل کرنا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایمان کے شرائط میں سے بنیادی شرطیں ہیں اتباع سنت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے کی اتباع کرو، اس راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو ہے کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب اصابه من بعض اہل الکتاب، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کے پاس اہل کتاب کی کتابوں میں سے کچھ کتاب کے اوراق ان کو ملے ہوئے تھے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، ان کی کتابوں میں سے کچھ اوراق ان کے ہاتھ میں لگے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے ساتھ ہی سلام کیا، فقرأوا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس کتاب کے یا اس اوراق کی تلاوت کرنے لگے، اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ حضرات والسلام کا چہرہ غصے سے جو ہے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، فغضب، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے، اور آپ نے فرمایا وقال امرتکہون، اے عمر کیا تم جو ہے اس چیز کو پسند کرتے ہو یا تم اس میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہ
یہود و نصارہ کے تم اوراق میرے پاس لے کر آئے ہو، ان کی کتاب کے اوراق میرے پاس لا کے پڑھ رہے ہو، کیا تم اس میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس ایسا دین لے کر آیا ہوں جو بالکل صاف و شفاف دین ہے، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، نہ گمراہی ہے نہ اس میں ضلالت ہے، بالکل صاف شفاف اور واضح دین تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ لا تسألوہم عن شیء، تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال بھی نہ کرنا، تم تو ان کی کتابیں لا کر میرے سامنے پڑھ رہے ہو، تمہیں ہونا یہ چاہیے کہ تم ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال بھی نہ کرو، کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر تمہیں ان لوگوں نے کسی چیز کے بارے میں بتلا دیا تم اس کی تکذیب کرو گے، حالانکہ وہ چیز صحیح ہوگی، اگر وہ تمہیں کوئی بات بتا دے تم اس کو سچ مانو گے جبکہ وہ بات جھوٹی ہوگی۔ اور آپ نے آگے فرمایا والذی نفسی بیدی، اے عمر خطاب، القسم اس ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان موسیٰ کان حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، ما وسعہ الا ان یتبعنی، تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میری اتباع کرے، انہیں میری اتباع کرنا ضروری ہوتا اور ان پر میری اتباع کرنا لازم ہوتا۔ تو اتباع سنت کے حوالے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا سوائے اس آدمی کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ومن یابا، آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ سارے آپ کا نام لینے والے ہیں، سارے مسلمان آپ کے نام سے جو ہے آپ کے نام کا جو ہے ڈھڈورا پیٹنے والے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جو ہے اس بات کو نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے تو اس کا اسلام ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو آپ کا انکار کیوں کرے گا؟ صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے اس کی وضاحت کرتے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی، جس نے میرے راستوں کی پیروی کی، جس نے میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، تحقیق اس نے میرا انکار کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آج اتباع سنت کے معاملے میں مسلمان بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اتباع سنت کے حوالے سے بے شمار باتیں ہیں۔ اتباع سنت ہمیں کن کاموں میں کرنا چاہیے؟ دنیاوی امور ہے اس میں آپ کو اختیار دیا گیا، دنیاوی معاملات ہیں اس میں آپ کو اختیار دیا گیا، آپ جیسا چاہے کریں، لیکن اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ اسلامی حدود کو آپ پار کر دیں، دنیاوی معاملات کے اندر بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی حدود میں رہتا ہوا، اسلامی باؤنڈریز کے اندر رہتا ہوا جو چاہے عمل کرے، اس کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک معاملہ دین کا آ جاتا ہے، نماز کی بات آتی ہے، اتباع سنت کا اختیار کرنا لازم ہے۔ اپنے حساب سے اپنے من چاہا طریقے سے کوئی نماز اگر پڑھے گا تو اس کی وہ نماز جو ہے ردی کے ٹوکری میں ڈال دی جائے گی، اس کی وہ نماز قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک معاملہ روزے کا ہے، روزے کے معاملے میں اتباع سنت ضروری ہے۔ جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا عمل اختیار کیا، جیسا آپ نے روزہ رکھا ہے، جیسا روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، ویسا روزہ رکھا جائے، تبھی وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں فائدہ پہنچائے گا۔ اور جیسا کہ اللہ نے اعلان کیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بدلہ کب ملے گا؟ جبکہ ہمارا روزہ اتباع سنت کے موافق ہو۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کی بات کی جائے، وہاں پر بھی اتباع سنت کا ہونا لازم ہے۔ اخلاقیات کے معاملے میں آج مسلمان بہت زیادہ کھوتا ہے، اخلاق کے معاملے میں مسلمان آج بہت زیادہ پیچھے ہے۔ اتباع سنت کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اخلاق کی بات آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سماجی معاملات کے اندر بھی اتباع سنت کا اختیار کرنا لازم ہے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں اتباع سنت کا ہونا لازم ہے، بندوں کے حقوق کے معاملے میں اتباع سنت کا ہونا لازم ہے۔ اس کے علاوہ علماء کا احترام کرنے کے معاملے میں اتباع سنت کا ہونا لازم ہے۔ پڑوسیوں کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں اتباع سنت کا اختیار کرنا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور اتباع سنت کا مقام اور مرتبہ صحابہ کی نظر میں کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے سواری پر سوار ہوئے، گھوڑے کے رکاب پر پیر رکھا، بسم اللہ کہا،
ہوئے، سفر کی دعا پڑھی، سبحان اللہ سخر لنا ھذا ما كنا مقرنین، اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، اس کے بعد مسکرا دیے۔ ان کے ساتھی یا شاگرد نے سوال کیا، جن کا نام بھی علی بن ربیعہ ہے، انہوں نے سوال کیا، اے علی کیا بات ہے، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ نے سواری کی دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ مسکرا دیے، آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ بھی ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ نے سفر کی دعا پڑھی، اللہ کی تقدیر بیان کی، اس کی تعریف بیان کی، اور آپ مسکرا دیے۔ میں نے بھی یہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اس پر بیٹھ کر مسکرائے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان ربک یعجب من عبدہ، اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے اور اپنے بندے پہ اللہ تعالی ہنستا ہے۔ کون سے بندے پر؟ اذا قال، جبکہ اس کا بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، انہ یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، جبکہ میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ مسکرا دیے، اس کی اتباع میں صحابہ مسکرا دیے۔ یہ صحابہ کے نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جو ہے مقام اور مرتبہ تھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور ایسے بے شمار احادیث ہیں جس میں صحابہ کے نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا مقام و مرتبہ تھا اور وہ کیسے اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ اتباع سنت ہے۔ ہمارا عمل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہے گا تو وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ہمیں اللہ کے دربار میں اس کے لیے جو ہے اجر ملے گا اور ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اگر ہمارے کسی بھی عمل کے اندر جو ہے اتباع سنت نہیں ہوگا تو ہمارا چاہے وہ عمل بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، نہ اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا، نہ اس کا ثواب ملے گا، اور نہ ہی وہ عمل ہمارے نام اعمال میں جو ہے لکھا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو اتباع سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے اعمال میں اتباع سنت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان مقروض ہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام پیدا فرما دے۔ جو مسلمان پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، تکالیف میں، فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما، دنیا میں جب تک باقی رکھنا، ایمان کے ساتھ باقی رکھنا، جب بھی ہمارا خاتمہ فرمانا، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا، اور زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما دینا۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ظالما إلا أخذته ولا مظلوما إلا نصرته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا
معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، وهذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اقیموا صفوفکم وتراصوا. صفیں درست کر لیں. صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل میں سے. خواتین بھی اپنے صفیں درست کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.